سائیکل پہ اپنی بہن کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، کسی نے آواز لگائی، خان صاحب معشوق کو گھما رہے ہو؟ پٹھان جوش سے بولا، او خبیث، معشوق ہوگی تیری، ہمارا تو بہن ہے۔ زندگی بھی ایک کھیل ہی ہے۔ بچپن میں کہتے تھے چڑی اڈی کوا اڈا، جوانی میں کہتے ہیں نیند اڈی چین اڑا، بڑھاپے میں کہیں گے دانت اڑے بال اڑے۔ ایک شیخ کو کرنٹ لگا، بیوی نے پوچھا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شیخ بولا گولی مار مینوں، باہر ویکھ یونٹ کنے ڈگیا۔ آپ سب سے ایک بات پوچھنی تھی مجھے، کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ غلطیوں پر ڈالنے والا پردہ کہاں سے ملتا ہے؟ اگر ملتانی مٹی سے واقعی رنگ گورا ہوتا تو آج سارے ملتان کے لوگ انگریز نہ ہوتے۔ کب سمجھ آئے گی آپ سب کو یہ بات؟ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بیوی نے کہا اٹھ کر برتن اور کپڑے دھو لو۔ شوہر نے کہا پگلی میں تو نیند میں باتیں کر رہا ہوں۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے نیا کلینک کھولا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے خود کو مصروف دکھانے کے لیے فون کا ریسیور اٹھایا اور کافی دیر لگے رہنے کے بعد آدمی سے بولی جی فرمائیے کیا ہوا؟ آدمی بولا پی ٹی سی ایل سے آیا ہوں میں، اگر بات ختم ہو گئی ہو تو کنیکشن ایکٹیویٹ کر دوں؟ ٹیچر نے ایک پٹھان سے سوال کیا سمندر میں آم کا درخت ہو تو تم کیسے آم توڑو گے؟ پٹھان بولا مچھلی بن کے۔ ٹیچر نے کہا انسان کو مچھلی تیرا باپ بنائے گا۔ پٹھان جوش میں آتے ہوئے بولا تو سمندر میں درخت تیری ماں لگائے گی۔ آج میری ڈائری پڑھ کر وہ رو پڑی اور میرے قریب آ کر بولی تختی لکھا کر کمینے، اتنی گندی لکھائی۔ ہمارے محلے میں شیخوں نے نیاز بانٹی، اپنے ہی بچوں کو دو دفعہ دے کر ختم کر دی۔ پپو کے مطابق اگر عورتوں کی چلتی ہوئی زبان سے بجلی پیدا کرنے کا کوئی طریقہ نکل آئے تو پاکستان میں 24 گھنٹے بجلی سپلائی ہو سکتی ہے، اور اگر کبھی وولٹیج کم ہو جائے تو میکے والوں کا ذکر کر کے وولٹیج ہائی بھی کیے جا سکتے ہیں۔ نجومی عورت کا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا تمہارا شوہر قتل ہو جائے گا۔ عورت نے کہا وہ تو مجھے پتا ہے، تم یہ بتاؤ میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی نا؟ نے بیوی سے کہا یہ کھڑکی کا شیشہ تم نے توڑا ہے، اب تم اپنے پیسوں سے لگواؤ گی۔ بیوی بولی میں کیوں لگواؤں؟ میں نے تو آپ کو جوتا مارا تھا، آپ سامنے سے ہٹے کیوں؟ شکی بیوی کا علاج یہی ہے کہ آپ دوسری شادی کر کے اس کا بار بار کا شک یقین میں بدل دے اور پھر دوسری بیوی سے پوچھیں کیا تم بھی شک کرنا چاہتی ہو؟ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول بس میں بٹھا کر ایسے بائے بائے کرتے ہیں جیسے بیرونے ملک بھیج رہے ہوں، اور ایک ہم تھے جو روزانہ لات کھا کر اسکول جاتے تھے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کا گھومنے پھرنے کا موڈ ہو اور جیب بھی خالی ہو تو گوگل میپ پر گھوم لیا کرے، میں خود اس وقت نیو یارک میں ہوں۔ ٹیچر نے پپو سے کہا بچوں وعدہ کرو کبھی شراب یا سگریٹ نہیں پیو گے۔ پپو نے کہا نہیں پیوں گا۔ ٹیچر نے کہا لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے؟ پپو نے کہا نہیں کروں گا۔ ٹیچر نے کہا لڑکیوں سے دوستی نہیں کرو گے؟ پپو نے پھر کہا نہیں کروں گا۔ ٹیچر نے کہا وطن پر جان قربان کر دو گے؟ پپو نے کہا کر دیں گے، ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے پھر؟ کیا آپ سب کو پتا ہے کہ بیویاں دو طرح کی ہوتی ہیں؟ پہلی جو شوہر کی بات سنتی ہیں، اس کے خیالات کو سمجھتی ہیں،
اس سے محبت سے پیش آتی ہیں، کبھی بے جا فرمائشوں سے تنگ نہیں کرتی اور شوہر کے غصے کو مسکرا کر جھیلتی ہیں، اور دوسری وہی جو ہم سب کے پاس ہوتی ہیں۔ امی ابو خود بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے، اور اگر ہم ہو جائیں تو کہتے ہیں ہور کھا سموسے، ہور کھا پکوڑے، بغیرتا۔ استاد نے شاگرد سے کہا بتاؤ وہ کون سی عورت ہے جسے ہر وقت یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا خاوند کہاں ہے؟ شاگرد نے کہا بیوہ عورت۔ ایک نیا شادی شدہ جوڑا برتن کی دکان میں جھگڑا کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا یہ اسٹیل کے گلاس لے لو۔ شوہر نے کہا نہیں، ذرا اور بڑا گلاس لیں گے۔ دکاندار نے کہا صاحب جی یوم خواتین بھلے ہی گزر گیا ہے، لیکن میڈم جو کہہ رہی ہے وہی گلاس لے لیجیے نا۔ شوہر نے کہا ارے بھائی تمہیں گلاس بیچنے کی پڑی ہے، اس چھوٹے سے گلاس میں میرا ہاتھ نہیں گھستا، میں اسے دھوؤں گا کیسے؟ ایک شادی کی تقریب میں جن آ گیا، جن کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کا کہا، لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئیں۔ پپو نے اپنے ابا کو بلایا، ابا اتھے آ جا۔ ماں نے کہا بیٹا ابے نو عزت نال بلائی دائے۔ پپو نے کہا ابا عزت نال اتھے آ جا۔ فقیر فون پر ہیلو پیزا ہٹ۔ آپریٹر بولا یس سر۔ فقیر نے کہا 31 بڑے پیزا، 6 چکن اور 2 پیپسی بھیج دو۔ آپریٹر نے کہا کس کے نام پہ؟ فقیر بولا اللہ کے نام پہ۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ بریانی میں بڑا سا لیگ پیس دوسری طرف ہے تو تھال کو گھما کر اپنی طرف کر لیا۔ کسی نے پوچھا مولوی صاحب یہ کیا؟ مولوی صاحب بولے مرغے کے پاؤں قبلے کی طرف تھے۔ سنا تھا کہ زندگی امتحان لیتی ہے، پر میری تو شاید CSS کروا رہی ہے۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ کسی کو پریشان کروں، بس مجھے یہ پتا چل جائے کہ یہاں سکون سے کون جی رہا ہے۔ جن کے جانے سے جان جاتی تھی مرشد، ہم نے انہیں بھی کہا جتی بات مڑ کے نہ دیکھی۔ کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر لگتا ہے کہ شیطان ان کو چھٹیوں کا کام دے کر گیا ہے۔ بیوی اتنی موٹی نہیں ہونی چاہیے کہ کمبل میں جگہ نہ ملے، اور اتنی پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کمبل میں بیوی ہی نہ ملے۔ بڑی مشکل سے وہ ہمارے گھر آئی، پھر امی نے کہا جا بیٹا بہن کے لیے سموسے لے کر آ۔ پورا دن کمپیوٹر پر چلنے والے یہ ہاتھ جب بیلن پر چلتے ہیں تو سارے کچن میں انیاں ہی پہ جاتی ہیں، قسمیں۔